إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سردی کے موسم مومن مسلمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے انسان گہرائی کی نظر سے دیکھے تو اللہ رب العالمین کی تخلیقات کے بے شمار مظہر ہیں ان مظاہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسم کا اختلاف اور ان کی تبدیلی یہ اللہ رب العالمین کی قدرت الہی کا ایک عظیم مظہر ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانیت کی مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کی رنگ اور نسل ان کے خاندان اور قبیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے موسموں کے اندر بھی تغیر اور تبدیلی رکھی ہے عمومی طور پر اہل زمین کے لیے 4 موسمیں ہوتی ہیں سردی اور گرمی بہار کے موسم اور خزاں کے موسم یہ 4 موسم ایک کا آنا اور ایک کا جانا
ذل جلال والاکرام کی طرف سے ہے، اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے ان کا تبدیل کرنا۔ فرمائے کہ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زمین کی دھرتی پر رہنے والے انسانوں، دن اور رات کا ہیر اور پھیر، ان کی تبدیلی، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اہل عقل کے لیے، اہل بصیرت کے لیے، سمجھداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی نشانی بنائی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ میرا اللہ وہ ذات ہے جو دن کے اندر کے بعد رات کو پیدا کرتا ہے، دن کے اندر اللہ رات کو داخل کرتا ہے، اور رات کے اندر اللہ دن کو داخل کرتا ہے۔ یہ چمکتا ہوا سورج جب اپنی جوانی ختم کر کے غروب ہوتا ہے تو رات کی بہاریں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی موسم شروع ہو جاتی ہے۔ انسانیت کے لیے سکون اور اطمینان کے لیے میرے رب نے اس رات کو بنایا ہے، اور انسان دن کے اندر جو مشقت تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے رات جیسی ٹھنڈی موسم سے عطا کی ہے۔ جو رات سنسناہٹ والا، خاموشی والا سما لے کر آتی ہے اور انسان سکون اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت رات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، یہی سورج اپنی جوانی کی کرنیں لے کر آتا ہے، اور انسان صبح کو اٹھ کر اپنے نرم اور گرم بستر سے اپنے کاروبار کی طرف روانہ ہوتا ہے، اپنی معیشت کو حاصل کرتا ہے۔ ان موسموں کا آنا اور جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دونوں معاملات کے اندر سردی اور گرمی کا آنا، اس کا سبب کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اشتقت النار الی ربها فقال رب اقربانی بعدا، کہ جہنم میں اللہ رب العالمین سے شکوہ کی شکایت کی کہ اللہ رب العالمین میری گرماش اور تپش کی وجہ سے، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصوں نے بعض حصوں کو کھانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی جہنم کی گرمائش، جہنم کی تپش اور اس کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں چھوڑتی، یعنی جہنم کو بھی جلانا شروع کر دیا۔ اللہ سے اس نے شکوہ کی، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی، نَفْسٌ بِالشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ، فرمائے کہ ایک سانس جہنم جو ہے سخت گرمی کے اندر لیتی ہے، اور ایک سخت سردی کے اندر۔ جب گرمی ہوتی ہے تو جہنم اپنی سانس باہر لیتی ہے، اپنی گرماش باہر چھوڑتی ہے۔ کتنے ہی علاقے ہیں جتنے بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جہاں پر ایک انسان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ یہ سردی اور گرمی کا آنا یہ جہنم کی 2 سانسیں ہیں، اور یہ دونوں قسم کا عذاب جو ہے اہل جہنم کو دیا جائے گا۔ جہنم کے اندر ٹھنڈک کا ایک مقام، ایک جگہ ہے، اور جہنم کے اندر گرماش کی بھی ایک جگہ ہے۔ دونوں عذاب ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا، دونوں عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس گرمی کے فوائد اللہ نے الگ رکھے ہیں اور سردی کے فوائد الگ رکھے ہیں۔ جب سردی آتی ہے
تو انسان واقعہ کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے جب سردی کی اور گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میرے تابع ہے، میرے حکم کے تابع ہے زمانہ، میں جیسے چاہوں اس کو رد بدل کروں، اس کو تبدیل کروں۔ اس ابن آدم یعنی انسان جو ہے زمانے کو گالیاں دے کر، اس کو برا بھلا کہہ کر یہ نعوذ باللہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص کی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے، ایک شخص کی ہوا تیز آئی اور چادر لے کر اڑا کر لے گئی، اور وہ شخص لعنت بھیجنے لگا ہوا کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو لعنت نہ بھیجو، یہ ہوائیں اللہ رب العالمین کے تابع ہوتی ہیں، جیسے ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے یہ ہوائیں چلتی ہیں۔ لعنت بھیجنے والا جس پر لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت بھیجنے والے کی طرف وہ لعنت واپس لوٹ کر اس کو لگتی ہے۔ وہ آدمی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے جو کسی پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور یہی معاملہ مخلوق کے حوالے سے بھی ہے کہ مخلوق پر بھی لعن طار کرنے سے اسلام نے شدت سے اور تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موسموں میں ایک مومن کا کردار بیان فرمایا کہ عجب لامر المؤمن، امام مسلم نے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ عجب لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، فرمایا کہ مومن انسان کا معاملہ اس سے اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ مومن کی طبیعت جو ہے بڑی اعلیٰ قسم کی طبیعت ہوتی ہے، اور اس کے ہر معاملے میں اللہ نے مومن کے نصیب کے اندر بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے۔ ان اصابتہ سراء، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آسانی پہنچتی ہے، سکون آتا ہے، اللہ کی کوئی نعمت پہنچتی ہے، سکون حاصل کرتا ہے تو شکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فکان خیر لہ، فرمایا کہ یہ مومن کے لیے بہتر ہے۔ جب مومن کے لیے کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ایک مثال ہے سخت سردی ہے اور یہ تکلیف ہے، وہاں پر آزان موزن آزان دے رہا ہے، سخت سردی بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے باوجود بھی دل کی خوشی کے ساتھ یہ آتا ہے۔ فرمائے کہ اس کے لیے اس پر صبر کرتا ہے تو اس مومن کے لیے بات بھی بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے نصیب کے اندر یہ بہتری ہی لکھی ہے، اور ان تکالیف کے اندر صبر کرنا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑا اجر لکھا ہے۔ امام آجری میں اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصامہ، فرمایا کہ وطال لیلہ فقامہ، کہ مومن مسلمان کے لیے سردی کا موسم جو ہے اس کے لیے ایک موسم بہار ہے۔ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ فرمایا کہ قصر نہارہ فصامہ، اس کے دن جو ہے سردی کے چھوٹے ہوتے ہیں، وطال، اور رات جو ہے اس کی لمبی ہوتی ہے، فقامہ، اور یہ اٹھ کر تہجد نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے اندر فائدہ ہے اس مومن کے لیے، یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا ایک مومن مسلمان کے لیے کہ دن تو چھوٹا ہوتا ہے، دن کے اندر انسان کو اتنی پیاس نہیں لگتی، بھوک بھی نہیں لگتی، اگر وہ روزے رکھتا ہے تو روزے آسانی سے رکھ سکتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے، دین بھی آسانی سے وہ کر سکتا ہے، اور رات کو اٹھ کر اپنے رب کو بھی یاد کر سکتا ہے۔ یہ مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسم بہار قرار دیا ہے۔ موسم بہار ہے نیکیوں کا، بہت زیادہ خیر یہ جمع کر سکتا ہے مومن مسلمان۔ اس سے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، الغنیمۃ البارحہ،
اس موسم کے اندر یہ موسم کے لیے یہ موسم سردی والی موسم جو ہے موسم یہ غنیمت والی موسم ہے. یہ دن کو جو ہے روزے رکھتا ہے, رات کو قیام کرتا ہے. ابو ہریرہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں الا ادلکم فی غنیمت البارحہ کہ غنیمت کا موسم تمہیں نہ بتلاؤں. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں. کہا کہ الصوم فی الشتاء سردی کے اندر روزے رکھنا یہ وہ غنیمت کا کام ہے. اس چھوٹے چھوٹے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عطا کیے ہیں تو ہم روزے رکھیں. نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا, انہیں وصیت کی. ان کو وصیت کی, فرمایا کہ لازمی پکڑنا ہے ایمان کی خصلتوں کو, ایمان کی خصلتوں کو لازم پکڑنا. بیٹے نے پوچھا کہ ابو جان ایمان کی خصلت کیا ہے؟ کہا کہ الصوم فی الشتاء سردی کے اندر روزے رکھا کرو. والصبر عند المصیبہ جب مصیبتیں آئیں تکلیفیں آئیں تمہارے اوپر تو ان پر تمہیں صبر کرنا ہے. اور اس سردی کے دنوں کے اندر اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے تمہیں, اور جلدی سے تمہیں نماز کی طرف رخ کرنا ہے. آزان ہو جائے فوراً مسجد کی طرف جانا ہے. یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کر رہا ہے. فرمایا کہ شراب کے قریب نہیں جانا. کتنی قیمتی نصیحتیں ہیں. وضو کے حوالے سے وضو کے الگ فضائل, نماز میں جو جلدی کرتا ہے وہ نیکی میں پہل کرنے والا ہوتا ہے, جو نماز کا پابند انسان ہوتا ہے. اور سردی کے ٹائم پر تمہیں روزے رکھنے ہیں اور شراب کی نوسط سے تمہیں دور رہنا ہے. یہ ایک صحابی رسول اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کر رہا ہے. کتنی قیمتی نصیحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ نصیحتیں کیا کرتے تھے, بڑی قیمتی نصیحتیں. یہ سردی کا موسم ایک مومن مسلمان کو نیکیوں سے نہیں روکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کئی غزوات جو ہے وہ سردی کے اندر ہوئے تھے. غزوہ خندق جو ہے, خندق جب کھولی گئی تو سردی کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزرنے کے بعد جب صبح دیکھی, صبح ہوئی, صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام سخت سردی کے اندر خندقیں کھود رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دیکھی اور ان کے اس ایمانی جرأت کو دیکھا, ایمانی جذبے کو دیکھا, اس فرمانبرداری کو دیکھا. دیکھیں ایک سردی ہے, غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کی کمی بھی ہے, کافر زیادہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خندقیں کھود رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور سردی کی شدت ہے اور کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے ان کا کوئی غلام بھی ساتھ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اس سردی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پاسداری کرتے ہوئے, تابعداری فرما برداری کرتے ہوئے یہ صحابہ کرام خندقیں کھود رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین. اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, یہ ختم ہونے والی. آج مشقتیں ہیں, آج تکلیفیں ہیں, کل یہ تکلیفیں اللہ ختم ہو جائے گی. اللہ میرے انصاریوں کو اللہ بخش دے, اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے جب انہوں نے پیار میں سنے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کا جواب دیا. فرمایا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ الہ العالمین جب تک جی کے اندر جان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فرما برداری کرتے ہوئے جہاد ہم کرتے رہیں. ایک اور غزوہ احزاب کی سخت سردی اور سخت طوفان کا, طوفانی بارش بھی, ہوا بھی تھی, بارش بھی تھی اور سخت سردی بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کفار کی جاسوسی کر کے آئے, کل قیامت والے دن وہ صحابی میرے ساتھ ہوگا. وہ صحابی میرے ساتھ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل رہا ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کفار کے لشکر کے اندر شامل ہوتے ہیں, ان کی خبریں لیتے ہیں, ان کی جاسوسی کرتے ہیں اور جاسوسی کر کے ان کی رپورٹیں اور خبریں لے کر امام کائنات محمد رسول اللہ
ان کے حوصلے ختم ہو چکے ہیں. اور سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں اس سردی والی رات کے اندر اور بارش کی وجہ سے اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے گویا کہ مجھے سردی لگی نہیں. یعنی خوش دلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرنے والے صحابہ کرام ہم کہتے ہیں یار سردی ہے, فجر میں نہیں جانا, بہت سردی ہے, اس وجہ سے انسان فجر نہیں پڑھتا. کئی نیکیوں سے انسان نیکیاں چھوڑ دیتا ہے. کون وضو کرے گا ٹھنڈے پانی سے؟ یہ انسان کے دل و دماغ کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے. کیا یہ صحابہ کرام نے گھر چھوڑے اور سفر میں جب انسان ہوتا ہے وہاں پر انسان کے پاس سہولتوں کے لیے اتنا نہیں ہوتا, کچھ ٹہلنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اس کے باوجود بھی سخت سردی بھی برداشت کی, ہوا بھی برداشت کی, بارش بھی برداشت کی, ساری تکلیف کو برداشت نظر انداز کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری. یہ صحابہ کا عمل ہے. سردی کے موسم کے اندر مومن انسان جو ہے اپنے بیٹی کو نہیں چھوڑتا, وہ آگے بڑھنے والی کرتا ہے. تہجد نماز کی بڑی فضیلت ہے. اس رات کے اندر بڑی راتیں ہیں. ویسے تو اگر انسان نہیں پڑھتا تہجد, اگر انسان پوری زندگی پڑھے تو بہت اچھا ہے. نفلی عبادت فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن بہت ہی اچھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل, فرمایا کہ فرض نماز کے بعد نفلی عبادت کے اندر سب سے بہترین عبادت, اللہ کو پسندیدہ عبادت جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز ہے, بہت اعلیٰ عبادت ہے, بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو رمضان لازمی تھی. فرمایا تہجد لہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زائد عبادت تہجد کی آپ پڑھا کریں, یہ زائد عبادت تہجد کی آپ پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کیا کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر مومنوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں سجدے کے اندر اور قیام کے اندر. یا تو ان کی رات سجدوں میں گزرتی ہے یا قیام کے اندر کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تدخلوا الجنۃ بالسلام, اگر جاتے ہو کہ سلامتی کے ساتھ اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے تو اس ٹائم میں نماز کرو. والناس قیام, جب لوگ سو رہے ہیں, پوری مخلوق غفلت کی نیند کے اندر سو رہی ہو, یہ بندہ اللہ کے خوف سے اٹھ کر رات کے آخری پہر کے اندر مصلی پکڑتا ہے اور یہ اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو وضو کر کے کھڑے ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. سنن داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اس تہجد کے حوالے سے بڑی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل, لوگوں رات کی نماز تہجد کو لازم کرو, یہ بہت بڑی عبادت ہے. فرمایا کہ یہ جو ہے دعوت صالحین قبلکم, تم سے پہلے نیک لوگ جتنے گزر چکے ہیں ان کی یہ عادت تھی, نیک لوگوں کی یہ عادت تھی کہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. قربت الالہ دیکھو, اس تہجد کی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. جب دن ہوتا ہے آپ گھر میں ہوں گے تو جواب ہو, آذان ہوگی تو گھر اگر آپ کا دیندار ہے, آپ کے دوست دیندار ہیں تو آپ کو ضرور کہیں گے آذان ہوگی چلو نماز پڑھو. اگر گھر ایسا ہی ویسا ہے جو گھر والے بے دماغی ہیں تو گھر آزادیں ہوتی رہیں, سال کے بعد پڑھنے والے بھی ایسے گھر ہوتے ہیں. ایسی تربیت ہمارے گھروں کی نہیں ہوتی کہ کوئی گھر کا فرد, ہماری ماں, ہماری بیٹی, ہمارا بیٹا والد کو کہے یا والد اولاد کو کہے کہ آزاد ہو گئی, ابھی تک گھر میں کیا کر رہے ہو. کتنے ہی گھر ویران ہیں اس بیوی مشن سے, کتنے ہی گھر ویران ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی بے دماغی گھرانے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نماز ہے دن کو جب آزان ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے, تھوڑا ایمان ہوگا نا تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آزان ہو گئے چلو نماز پڑھو. لیکن رات کی نماز جو تہجد کی ہے یہ دل ہر انسان کی گواہی دیتی ہے, ابھی میرا
ہی فائدہ ہوتا ہے۔ دل کو تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ضروری قرار نہیں دیا ہے، لیکن بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی نیکیوں کے انبار جمع کرنے کے لیے رات اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو ہماری زندگی ہمارے لیے گواہی دے گی۔ ابھی میرا تعلق اپنے رب سے جڑ چکا ہے، ابھی جس راستے کا میں نے انتخاب کیا ہے یقیناً نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مغفرۃ للسیئات، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، ومنہات من آسام، یہ تہجد کی نماز تمہیں گناہوں سے بچائے گی، گناہوں سے دور رکھے گی۔ تہجد کی نماز انسان جو پڑھتا ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کے آخری میں حصے میں اس کو جاگ ہو جائے، اٹھ جائے، اس کے حوالے سے ایک ذکر بتایا، ایک ذکر بتلایا ہے اللہ کے رسول نے۔ فرمایا کہ رات کو اٹھ کر وہ انسان اٹھتا ہے اور یہ ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر کر کے پھر اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ اور ان دنوں کے اندر رات کے تہجد کی فریضت آپ نے سنی، اور ان دنوں کے اندر چھوٹے دن ہے، پیاس بھی نہیں لگتی، بھوک بھی اتنی نہیں لگتی، اگر آدمی روزے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ ان دنوں انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کے حالت کے اندر اللہ کے ہاں پیش ہوں۔ ایک مومن کا سوچ کتنی مبارک ہے، کتنی مبارک سوچ ہے کہ نیکیوں کے انبار کے ساتھ روزہ بھی میرا اللہ کے سامنے پیش ہو کہ یہ میرا بندہ روزے کے اندر تھا، اس وجہ سے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، ہر اسلامی مہینے کا 13 اور 14 اور 15 یہ 3 تاریخوں کے روزے جو انسان رکھتا ہے، گویا کہ اس انسان نے پوری زندگی روزے رکھے، اس کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا گویا کہ پوری سال کے، پوری زندگی کے روزوں کا اجر و ثواب اس انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ سردی کے موسم ہے، انسان سمجھتا ہے یار سردی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے الگ فوائد رکھے ہیں، الگ فائدے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی کے موسم میں پھل فروٹ اور سبزیاں سب سے زیادہ آتی ہیں، پھل فروٹ اور سبزیاں سب سے زیادہ آتی ہیں، معاشرے کے اندر سب سے زیادہ آتی ہیں۔ اور اس کے پھل فروٹ اور سبزیوں کے کیا فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یعنی یہ موسم ہمارے لیے فائدے مند ہے، سردی کا موسم ہمارے لیے فائدے مند ہے، اعمال کے حوالے سے بھی اور خوراک کے حوالے سے بھی اچھا ہے۔ انسان جو کھاتا ہے آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اور ایسے علاقوں کے اندر جہاں بھی برف باری ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ اس سردی کے بعد جب گرمی ہوتی ہے تو وہ ساری برف نکل کر آتی ہے اور دریاؤں کے ذریعے اور اس نالوں کے ذریعے آتی ہے اور لوگوں کے کھیتوں کو پانی پلاتی ہے۔ کیا فائدے ہو؟ کیا کچھ فائدے؟ پوری سال اس کی وجہ سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، اس سردی کی وجہ سے، برف کی وجہ سے وہ نکل کر چشموں سے پانی آتا ہے، ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ کتنے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فوائد رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سردی کے حوالے سے جیسے احکامات بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی کسی بیوہ یا کسی مسکین کی مدد کرتا ہے، لیکن سردی میں غریب اور مساکین کی مدد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ہر انسان جو ہے سوٹر نہیں لے سکتا، جیکٹ نہیں لے سکتا، موزے اور جراب نہیں لے سکتا، کمبل نہیں لے سکتا۔ انسان گرمی کو برداشت کرنے کے لیے، گرمی کے لیے کچھ احتیاطات رکھنے کے لیے
انسان کے پاس غربت کی وجہ سے کچھ نہیں ہے، بالخصوص مہنگائی کے اندر آپ چلے جائیں بارہ کے گاؤں اور گوٹوں کے اندر اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں، انسان دیکھتا ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے شلوار قمیض نہیں ہوتی تو گرمی کے کپڑے کہاں سے لائیں گے؟ ایسے بالکل غریب المساکین کو انسان کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے اس انسان کی مثال مجاہد کی مانند ہے، مجاہد کی مانند ہے جو رات کو پوری زندگی قیام میں گزارے اور ساری زندگی دن جو ہے روزوں کے اندر گزار دے، اس انسان کو اتنا اجر ملتا ہے جو ان غریب اور مسکینوں کی بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ کتنی ہماری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، ان کی مدد کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا خیر اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی کا فرمان ہے من نصص عن مسلم قربت من قرب دنیا، جو انسان کسی مسلمان کی دنیا کے اندر تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نصص اللہ عنہ قربت من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ دنیا میں ہم غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، کسی کو سوئیٹر کی ضرورت ہو، جیکٹ کی ضرورت ہو، وہ غریب ہے آپ کو پتا ہے اس کو ضرورت ہے، کوئی ضرورت مند انسان ہے، اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ اس کی پریشانی دور کرنا ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے دور کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی آخرت کے اندر دور کرے گا۔ فرمان صبر مطلب جو انسان مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اس بندے کی پردہ پوشی